5 اگست کے حوالے سے پی ٹی آئی کا اب کیا پلان ہوگا؟ کیا آپ لوگ مظاہرے کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر ابھی ہماری پارٹی میں انیشل ڈیلیبریشن ہو چکی ہے. اب پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی اس کے اوپر آئندہ 2 سے 4 دن میں اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کر کے جو فائنل لا ہے عمل ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں خیال آپ کو بائی دا اینڈ آف دس ویک آپ کو پتہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ناصر بٹ صاحب، دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے حکومت چلانی ہے، آپ حکومت میں ہیں. ایک آ گیا جی ایس پی پلس اسٹیٹس، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا اس وقت رینیول کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی انسانی حقوق کا ریکارڈ کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو جی ایس پی پلس اسٹیٹس مل جائے گا. سب سے زیادہ تجارت ہم یورپ کے ساتھ کرتے ہیں، اور اگر بڑی اچھی اپرچونٹی، اور اگر آپ اس کو بند کر دیں گے مارکیٹ کو تو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ایک ٹانگ پہ کھڑی ہے وہ دونوں ٹانگیں اس کی ٹوٹ جائیں گی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر آپ خود کشمیری حالات ٹھیک نہیں ہیں، بلوچستان کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں، دہشت گرد حملے خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہے ہیں. اب یہ بھی آپ کے ساتھ تھوڑے ناراض لگ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتی ہے ہم 5 اگست کو کر رہے ہیں. آپ نے کہیں نہ کہیں معاملات تو سمیٹنے، آپ سمیٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی. پہلے میں رانا صاحب کی اس بات کا جواب دینے نے کہا جی کہ میں نے کہا کہ میاں صاحب کو عدالت نے سزا دی، وہ ختم ہو گئی. ٹھیک، دیکھیں ہم نے عدالتوں سے ریلیف لی، میں اور بات کرنے لگے. نہیں میں یہ کہنے لگا لوگ پس گئے میں ایک بات کرنے لگا کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے بیرسٹر گورے عدالت سے ریلیف ملے گا. ہم صبح کے نا چابی کھولو باہر نکالو کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدالت نے سزا دی ہے. مگر مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ لوگ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے تھے تو آپ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ اس کا سیاسی حل ہوگا. جب آپ لوگوں نے سیاسی حل نکالا تو عدالتی حل بھی نکل آیا. نہیں میں وہ ابھی انہوں نے پورا ضمیر گمروہ صاحب نے ہسٹری آپ کو سنا دی. میں وہی کہنے لگا ہوں نا. تو پھر ہم دیکھیں آپ ایک بات میں بار بار کہتا ہوں، ہم ایک دوسرے کا نہیں مانتے. جب مینڈیٹ ملتا ہے جی پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے غلط مینڈیٹ حاصل کیا، یہ بے ایمانی ہوئی. پی ٹی آئی کہتی ہے بے ایمانی ہوئی. اس کا کیا حال ہے کہ الیکشن کمیشن نیا آئے، جو آنا ہے ابھی تک نہیں آیا. یہ کام اپنا اپوزیشن لیڈر کا تھا، جو کہتے ہیں جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، اس کی طرف آج تک انہوں نے توجہ دی. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، کبھی یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے نکالا. دیکھیں نا مجھے بتائیں، یہ تو ان کو زور دینا چاہیے ہر کہ جی آپ بیٹھے. اور دوسری بات ہے ہم ہر وقت تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے. ہماری وہ کمیٹی ابھی قائم ہے. ہم نے میاں صاحب نے جا کے ہاتھ ملایا مسٹر گور سے جب ابھی یہ بجٹ پاس ہوا کہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے بات کر. اب مجھے بتائیں کہ وہ پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم پہلے ادھر دیکھ لیں. بات ہم کرتے ہیں، ہر چیز پہ بات کرتے ہیں، لیکن 1-2 میٹنگ کر کے وہ چلے جاتے ہیں. اگر ان کا ارادہ ہی نہیں ہے تو ہم تو آج بھی کہتے ہیں دیکھیں ہم بات کریں گے. ایران امریکہ کی لڑائی تھی، اچھا ٹھیک ہے، ٹیبل ٹاک پہ بات یہ جو انسانی حقوق کی آپ لوگوں نے کارکردگی آپ لوگوں کی اتنی خراب ہے، اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیں نا اس کے لیے بھی میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں اب جو دہشت گردی ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، ہم سارا ملک ہمارا خاص کر دیکھیں افغانستان سے اگر لوگ اٹھ کے آئیں دہشت گردی کریں وہ واپس چلے جائیں. ہم ان کو پہلے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس کے دیکھیں نا اس کے لیے ہمیں حالات، ہم اپوزیشن اور حکومت ہمیں ایک پیج پہ اس پہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی باہر سے کوئی ملک دہشت گردی کرتا ہے اس کے لیے کوئی پالیسی بنائے، اس پہ عمل کریں. لیکن اب یہ ہماری بالکل میں کہتا ہوں دیکھیں اب ایران اور امریکہ کی جب ختم ہوئی ہمیں تھا کہ ایران سے ہم گیس بھی لیں گے، پیٹرول بھی لیں گے، تو وہ اس طرح کے اب یہ حالات اس طرح کے خراب ہیں، ہمیں اس کے لیے اب انتظار ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن اپوزیشن کو چاہیے، میں جو کہتا ہوں حکومت بات کرتی ہے ان کو کمیٹیوں میں بھی آنا چاہیے، ان کو واپس بات کرنی چاہیے. چلیں ان سے بات کرتے ہیں، مگر پہلے ضمیر گمروہ صاحب سے. دیکھیے ضمیر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح ناصر بٹ صاحب بیان کر رہے ہیں بات کو کہ جی ہم تو کوشش کرتے ہیں مگر پی ٹی آئی از این انریزنیبل اپوزیشن، آپ حالات کو کیسے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا حکومت مختلف کر سکتی ہے کہ راہ ہموار ہو اور یہ جو ہمارے سر پہ سیاسی مصیبتیں آئی ہیں یہ کم ہوں؟ دیکھیے بعض ایشوز پہ جو ہے نا وہ ہمیشہ کسی بھی ملک میں جو ہے نا کتنے بھی اختلافات ہوں بائی پارٹیزن پالیسی ہوتی ہے. لا اینڈ آرڈر، ہیومن رائٹس وائلیشن یہ ایک ایسا ایشو ہے، اور پریس فریڈم جس پر جو ہے وہ ہمیشہ بائی پارٹیزن پالیسی ہونی چاہیے کہ ان کو جو ہے نا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ڈس اپیرنسز ہوں اور کوئی ایکٹ ہو اس کے حوالے سے جو ہے وہ بائی پارٹیزن پالیسی ہو کہ اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے. کیونکہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں آئے گی انلیس لا اینڈ آرڈر سچویشن از امپرووڈ، اور ہیومن رائٹس جو وائلیشن باہر بھی جو ہے وہ جاتی ہے اس کو ہم اریسٹ نہیں کرتے، اس کو ہم جو ہے وہ بند نہیں کرتے. اور پریس فریڈم پر بھی جو ہے وہ دیکھیں کہ جب پیکا آ رہا تھا تو ہمیں
یہ بتایا گیا کہ جو ہے وہ اس پہ کوئی پینل اتنی کارروائیاں نہیں ہوں گی، لیکن جو موسٹ آف دی پروسیڈنگس ہوئی ہیں وہ پنجاب میں زیادہ، ہم تو کرتے ہی نہیں سندھ میں کیسز، لیکن پنجاب میں بہت زیادہ کیسز ہو گئے ہیں. اس وجہ سے جو ہے کنسرن بڑھا ہے. اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا، لا اینڈ آرڈر، ہیومن رائٹس، اور جس پر جو ہے وہ پریس فریڈم، جس پر یورپین یونین جو ہے وہ کنسرن شو کر رہی ہے. تو اس پولیٹیکل پارٹی کے عوام کے اہم ایشو ہے. آپ کی لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہوگا، آپ کی معیشت نہیں چلے گی، آپ کی معیشت نہیں چلے گی تو گورنمنٹ نہیں چلے گی. رانا عاطف صاحب دیکھیے حالات جو ہیں خاص طور پہ معیشت کے وہ اس وقت اچھے نہیں ہیں، مگر جہاں ہم اپوزیشن کا رول دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کہ جی مثبت نہیں ہے. نہ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے، نہ آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے کمیٹیز کے اندر نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں واپس جانا ہے، وہاں پہ کوئی رول ادا کرنا ہے. یو آر سم ویئر ہینگنگ ان دا مڈل. اچھا، میں آپ کا بات کا جواب دیتا ہوں. ابھی یہ ضمیر صاحب ابھی بات کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی پہ کوئی الیکشن ریگنگ کا کبھی الزام نہیں لگا. میرا خیال ہے یہ بھول گئے کہ 1977 میں جو موومنٹ چلی تھی وہ پیپلز پارٹی کے اوپر میسو ریگنگ کی تھی. اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور 1970 کے اندر بھی جو پیپلز پارٹی کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے 80 سیٹوں کے ساتھ پورے ملک میں حکومت اور اس کے بعد جو ہوا قائم کرنے کی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ الزام سب پہ لگ چکا ہے. ہاں بالکل. اس لیے پیپلز پارٹی یہ نہ کہے کہ ان کے اوپر نہیں، ان کے اوپر تو جو 1977 کے اندر کے وہ ایک لمبی تاریخ ہے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم یہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں، یہی ہمارا بیسک بنیادی نقطہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتی ہیں سو کالڈ جمہوری جماعتیں اور کہتے ہیں جی ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے 50 سال کی سیاست کرتے ہوئے، انہوں نے میری نظر کے اندر انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. نہ انہوں نے معیشت چلانا سیکھی، نہ انہوں نے گورننس سیکھی، نہ انہوں نے کوئی جمہوری رویہ سیکھا، نہ انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی سیکھی. انہوں نے صرف ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ ہم نے بائے ہک اور کروک ہم نے اپنے رول کو پرپیچویٹ کرنا ہے. اور اس کے دوران جو سپیس ہے ہمارے لیے پی ٹی آئی کے لیے، ہم تو ایک قدرے نئی جماعت ہے. ہمیں تو صرف ایک دفعہ وفاق میں موقع ملا، وہ بھی 3.5 سال کے لیے، اور اس کے اندر بھی جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے جو مشکلات تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے پاکستان کی پچھلے 20 سالہ تاریخ میں 2 کنزیکٹیولی 6% کی اکنامک گروتھ دی. ویسے یہاں پہ 3.5 سال کا ہی موقع ملتا ہے پاکستان میں. نہیں میں لیکن اگر کمبائن کر لیا جائے تو ان کا رول ان دونوں پارٹیوں کا رول اگر کمبائن کر لیا جائے تو وہ 25-30 سال بن جاتا ہے اگر کمبائن کر لیا جائے پروونس اور مگر ون ٹائم تو اتنا ہی ملتا ہے نا جی. ہاں لیکن 6 باریاں بھی تو مل گئی ہیں نا، اور وہ بھی ایک خاندان کو. تو ہاں دیکھیں ہمارا چیزیں یہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. انہوں نے صرف ایک چیز سیکھی ہے کہ صرف باتیں کرنا. میں بتا دیتا ہوں اور نہیں کچھ نہیں سیکھا. بٹ صاحب میری بات پر یقین کریں، آپ کیا سیکھا ہے؟ باقی میں یہ سوال کا جواب بنتا ہے اگر اجازت دیں تو. اگر جواب ہم نے یہ اچھا چلے کر لیں بات، ٹھیک ہے. بٹ صاحب اگر آپ نے کچھ سیکھا تھا نا، آپ نے اگر کسی چیز کا رٹا لگایا بھی تھا نا، آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں تھے اور آپ کو سب بھول گیا ہے. مگر یہ جواب بڑا دلچسپ ہونا تھا. رانا عاطف صاحب پوچھ لینے دیں کیا جواب ہے. ہم نے یہ سیکھا، ہم نے مساق جمہوریت کیا. کوئی ایسی عوام کا کانسپریسی نہیں ہوگی کہ حکومت ہٹائی جائے، اور وہ ثابت کیا میاں نواز شریف صاحب نے. جب 2008 میں حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، 5 سال پورے کے، بلکہ کہ وزیر اعظم چینج ہو گئے، ایک بات ہے نا، لیکن 5 سال پیپلز پارٹی کی they decided that they are not going to be used is what they are saying. اور پھر دیکھیں ہم نے 5 سال پورے کیے، پھر الیکشن ہوئے، ہمیں موقع ملا. ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ججز نے کیا. میں اسے کہتا ہوں کہ ججز کو سزا ملتی. ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا، ایسے لوگوں کو کٹہرے میں لاتے کہ تم لوگوں نے ایک 25 کروڑ عوام کا جو نمائندہ تھا، ایک جنبش قلم سے آپ نے اس کو نائل کرا دیا فار لائف، کہ بچے سے تنخواہ نہیں لی جو بنتی تھی. ججز کو سزا مل کے حالات بہتر ہو میں کہتا ہوں پھر جج بھی سوچتا کہ بھائی میں فیصلہ کر کے گھر نہیں جاؤں گا، مجھے بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ بھی ہمیں 88 ترمیم میں یہ بھی ہم لائے. اچھا، اس کے اوپر بس میں کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گی ضمیر گمرو صاحب سے، اس لیے لوں گی چونکہ 3 پنجابی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ضمیر گمرو صاحب یہ نہیں سمجھیں کہ بڑے صوبے جو ہے وہ اپنی بات کر گئے، ہمیں چھوڑ گئے. تو یہ جو ناصر بٹ صاحب نے کہا ہے کہ اگر سزائیں ہوتی تو شاید حالات بہتر ہوتے، اور انہوں نے ایک کہا کہ جی ججز کے حوالے سے کہا، تو پھر کیا حالات ٹھیک ہو جاتے ان کو سزا دے کے؟ دیکھیے، یہ ریموول آف ججز کا پاور دنیا بھر میں ہمارے بھی ہاں پارلیمنٹ کے پاس ہوتا تھا. جو ملک کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا تھا 1956، لیکن ایوب نے 1962 میں یہ ججز کے ریموول کا پاور جو ہے وہ پارلیمنٹ سے جو ہے وہ لے لیا اور جوڈیشری کو دے دیا.
इंडिया में या दूसरे मुल्कों में अभी भी रिमूवल ऑफ जजेस का पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम जजेस का एहतसाब नहीं कर सकती पार्लियामेंट। दूसरे तमाम मुल्कों में जो है वो जजेस को रिमूव करती है, अमेरिका में, इंडिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में पार्लियामेंट रिमूव करती है। यहाँ जजेस के रिमूवल का पावर उनके पास है। अभी ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट का पावर भी हमारे साथ हो, पास हो, ताकि ये पैरेलल गवर्नमेंट बना ले और गवर्नमेंट कर ले। ये जजेस की गवर्नमेंट होती थी तो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल प्रोसेस मुतासर हुआ है उसमें जुडिशरी का बड़ा जो है वो हाथ है, और जुडिशरी को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसको पॉलिटिकल जो है वो साइड से निकालना होगा, और इसको हकीकी जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जजेस गवर्नमेंट नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी है उसके तहत लाना होगा, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है उसके मुताबिक करना होगा। ये ठीक है जी, लास्ट वर्ड राना आतिफ साहब, बिल्कुल लास्ट वर्ड। तईद करेंगे मेरी बात। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, ये उसके लिए सिर्फ ये जो कह रहे थे कि जुडिशरी का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास होना चाहिए, सिर्फ इसमें एक बात कहूंगा, पार्लियामेंट भी फिर लोगों के वोटों से आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये सही, इनकी बात में बहुत है ये। मेरा ख्याल है शुरू हो जाए 2018 से सबके गले काटने के लिए ये किया। चले जी, आई थिंक बड़ा मुश्किल पैनल था, मगर कंसेंसस तो कम से कम हो गया हमारे 3 सियासी जमातों के दरमियान कि जुडिशरी जो है वो फ्री और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मगर फिर पार्लियामेंट भी जो है वो लोगों के वोटों से आनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया